جو بیویوں کو چھوڑ کے 1-1 سال 2-2 سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی، تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا. بچے بھی تھے میرے، تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے. اتنا لمبا عرصہ رہنا، مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1-1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھول ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھول ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں گی. شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ جب اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں، تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا، خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا اور ٹک ٹاک پہ صبح و شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا، تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1-1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں، مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغ جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو، اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے کہ بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا، تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا، تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے، فتنے پر حکم کا مدار ہے، خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا، لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اپنی بیگم کو 1 سال کے لیے، جوان بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے، لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ حکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے، خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں، دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا، اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو، شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب، اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چند دن، چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو. لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے، گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. اچھا بھائی، طاہر شمیر رحیم یار خان انٹرچینج سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، صلو علی الحبیب. چلیں کبھی گزریں گے تو. لیکن وہی ہے، کسی سے ملاقات نہیں کروانی، سیدھا کھانا رکھ دینا ہے، اصرار نہیں کرنا. ہماری مرضی کھانا کھائیں نہیں کھائیں،
نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس 3 دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتے دار نہیں ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ ابھی پشاور سے میرے پرانے دوست آئے ملنے کے لیے. آئے, میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے, الحمدللہ. اس کے بعد پتہ نہیں مجھے, میں بھول گیا, وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں. میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی, خود ہی کھانا کھا رہے ہیں, لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا, آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں, یا بھائی چائے بنا کے لاؤ, بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا ارے وہ آئے ہوئے ہیں, میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں کہاں گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا اور بندہ آیا ہوا ہے بھائی, لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. پھر میں آیا, جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار, میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے, آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے ان کو, بیان کیا, گھمائے, پھر آیا اپنے ساتھ ہی واپس لے. پھر بھول گیا میں, پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے. 3 دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہوگی, معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا, بدتمیزی کی انتہا کر دیا, لیکن وہ خوش تھا. تو ایسے بندے 100 دفعہ ہیں. میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے, واش روم کے ساتھ, کہ مہمان آئیں اسٹے کریں یہاں پہ. لیکن وہ مہمان جو تکلف والا ہے, یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو. تو جمع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا, تو مراد وہی ہے کنایہ میں بات کی جا رہی ہے. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں, تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے ولا تقربوہن, ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ. یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو, اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں. تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا, کنایہ کی اب ضرورت نہیں ہے, لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے, یعنی قریب مت جاؤ. تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایہ نہیں ہے, اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے, کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا, لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے. اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے, اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں. تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے. وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں, اس کی اجازت نہیں دی جا رہی, لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے. حتی یطہرن, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں, اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے. لیکن اب ایک بات آ گئی تو بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے, لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں, فَأْتُوهُنَّ, تو پھر تم ان کے پاس آؤ. اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایہ ہے جمع سے, یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں, وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں, یہ مراد نہیں ہے. یہ سب کنایہ اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے. فَأْتُوهُنَّ, تو ان کے پاس آؤ, یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو, جمع کرو ان سے, من حیث امرکم اللہ, ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو, ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے. وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یحب التوابین, توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے, ویحب المتطہرین, اور تطہر جو ہے نا یاد رکھیں, دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک استعمال ہوا ہے طہورا یطہرو حتی یطہرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا, اور ایک ہوتا ہے تطہرنا, باب تکلف ہے, یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا, اہتمام کر کے.
ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے، ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا. تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے، اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا. تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے، کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے. تو یہی مراد ہے اس سے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے. تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا. توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ بھی. روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں تاکہ دل جو گندا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے. اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے. تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے، اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جماع مت کرو بیوی کے ساتھ، خون میں لت پت ہو جائے گا انسان، اور یہ گندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو جو حالت حیض میں بیوی سے جماع کرتا ہے اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے، وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے. تو اللہ کو اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ پسند ہیں. تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے. اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جماع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، گندگی میں انوالو ہونے والے، ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نکتے بیان کروں گا. میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے. تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں
صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن نے اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہمبستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل انلیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو. اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں ہے. حرث کا مطلب اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. یہ جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا.
کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے, اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے, فیوچر کے لیے انتظام کرو, بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, پوتے ہوں گے, نواسے ہوں گے, بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے, جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ, انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو, تمہارے اولاد ہوگی, دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی. تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ, اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے. وبشر المؤمنین, اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا, اس کا بھی ایک شان نزول ہے. بعض لوگ غصے میں آ کے قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ میں فلاں پہ صدقہ نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں یوں نہیں کروں گا, جیسے آپ دشمنیوں میں کر لیتے ہیں, میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے ذریعے نیکی میں رکاوٹ کا ذریعہ مت بناؤ. ان تبروا یعنی اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم نیکی کا کام کرو, وتتقوا, اور تقوی والا کام کرو, وتصلحوا بین الناس, اور لوگوں میں اصلاح کرو. تو ایسی چیزوں یعنی جو نیکی کے کام ہے نا, لوگوں میں اصلاح کرنا. بعض دفعہ آدمی کہتا ہے میں ان کی سلو نہیں کراؤں گا, خدا کی قسم میں ان کو لڑنے دوں گا, ایسی کی تیسی. ایسا ہوتا ہے نا, آپ آج بھی لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی. ابے جاؤ, یہ تو اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے نام کو ذریعہ نہ بناؤ نیکی سے رکاوٹ کا. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص من حلف علی یمین, بخاری مسلم کی حدیث ہے, من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بات پر قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہوا کہ یار جو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, وہ تو نیکی کا کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرے. تو شریعت کا یہی حکم ہے, اگر آپ کسی ایسی بات پہ قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی, ناجائز تو دور کی بات, جو مناسب بھی نہیں تھی, تو بھی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اب قسم کے بارے میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا, تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. جو لغو قسمیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ابھی بتاتا ہوں میں. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ, ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن کا تمہارا جو قسمیں تمہارے دل کماتے ہیں, کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے, حلیم ہے. اس آیت کی تفسیر میں فقہا کا اختلاف ہے, کیونکہ لغو یمین اور یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر میں اختلاف ہے. میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یمین یعنی قسم کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے یمین لغو, جو قرآن نے ذکر کی کہ اللہ یمین میں جو لغو یمین ہے, لغو قسمیں, ان پہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. اور دوسری قسم ہے جس میں آپ کا دل باقاعدہ ارادہ کرے, تو اس قسم کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ, یعنی منعقد ہونے والی یمین, یعنی وہ یمین جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. تو دیگر فقہا کے نزدیک, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک, یمین لغو وہ یمین ہے جو آپ دل کے ارادے کے بغیر ویسے ہی محاورے کے طور پر قسمیں اٹھاتے رہتے. اللہ کی قسم میں نہیں تجھ سے بات کروں گا. لوگ کہہ رہے ہو نا بات پہ, ابے بھائی اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پہ, اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا, اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا. تو یہ ویسے ہی جو محاورے کے طور پہ زبان سے قسمیں نکلتی ہیں, جمہور علماء کے نزدیک اس قسم کو یمین لغو کہا جاتا ہے, یعنی بیکار قسمیں. تو وہ کہتے ہیں جب تک باقاعدہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں باقاعدہ قسم سے یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز میرے اوپر واجب ہو جائے, تو جب تک اس ارادے سے سوچ سمجھ کے قسم نہیں اٹھائے گا تو وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوگی اور اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کو بلا رہا تھا, یار کل ناشتہ میرے ساتھ کرو. آپ نے کہا یار میں نہیں کروں گا. وہ کہہ رہا ہے آ جا, کہہ رہا اللہ کی قسم نہیں آؤں گا میں, ایسے ہی کہہ دیا آپ نے باتوں باتوں میں. تو جمہور علماء کہتے ہیں اگر آپ نے کل ناشتہ نہیں کیا تو آپ پر کفارہ لازم, اگر آپ نے کل ناشتہ کر لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی آپ کی, کیونکہ یہ تو آپ نے ویسے ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہہ دی تھی کہ اللہ کی قسم میں کل صبح آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا, آپ کا باقاعدہ پراپر ارادہ نہیں تھا, تو اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں. اور اگر آپ نے باقاعدہ ارادہ کر کے کہا
کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، اور آپ کی نیت ہے کہ تاکہ یہ قسم کی وجہ سے میرے اوپر یہ کام لازم ہو جائے، تو اب جب آپ کل جا کے ناشتہ کریں گے اس کے ساتھ تو قسم ٹوٹے گی، اس پہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن میں تمہارے دل باقاعدہ قسم کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ جمہور کے نزدیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو قسم ہے، اگر فیوچر پہ کسی بات پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے تو آپ نے ارادہ کیا ہو یا نہیں ارادہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو قسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا، آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ اس قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اور ان کے نزدیک یمین لغو کہتے ہیں ماضی کی کسی بات پہ قسم اٹھانا، آپ سمجھے تھے کہ کل ایک کام ہوا ہے ماضی میں، لیکن آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا۔ لغو کا مطلب آپ کا ارادہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسا ہوا ہے، آپ نے قسم اٹھا لی خدا کی قسم کل ایسا ہوا ہے، تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی قیامت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں اٹھائی۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تمہارے دل جس قسم کا ارادہ کرے اس پہ اللہ قیامت کے دن پکڑے گا۔ کیا مطلب؟ آپ نے جان کر اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے، یہ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پوری آیت سے ماضی کی قسمیں مراد ہیں، ماضی کی یعنی خبر، جھوٹی خبر دے رہے ہیں آپ قسم کے ذریعے۔ مثال کے طور پر کل یعنی آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کل جو ہے یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم نہیں ہوا، اب آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، دل آپ کا اس قسم پہ دل جان بوجھ کر آپ نے یہ قسم کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی نہیں ہوا یہ کام، آپ نے کہا خدا کی قسم نہیں ہوا، بعد میں بتایا تو ہوا ہے، تو اب اس پہ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ نے جھوٹی قسم جان کر نہیں اٹھائی ہے، لہذا اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے اگر جھوٹی قسم اٹھائی اور جان کر اٹھائی ہے تو اس پہ اللہ آپ سے مواخذہ کرے گا۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے وہ قسمیں جن کا فیوچر سے تعلق ہے، اس آیت کا ان فیوچر والی قسموں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دوسری آیتیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ نے کفارے کا تذکرہ کیا، وہ کفارہ بہرحال آپ کو دینا ہے۔ لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کل میں آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم، تو آپ نے مذاق میں بھی اگر کہا ہو کہ اللہ کی قسم ناشتہ نہیں کروں گا، تو اگر آپ نے ناشتہ کر لیا تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ فیوچر کی قسم ہے، تو یمین منعقد وہ ہوتی ہے جو فیوچر کی ہوتی ہے، تو اس میں آپ پر ایک چیز لازم ہو جائے گی، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ نبی نے فرمایا تین چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت اور مذاق میں بھی، اس میں طلاق، نکاح اور عتاق، اور ایک روایت میں یمین کا بھی تذکرہ ہے کہ قسم بھی۔ تو وہ کہتے ہیں فیوچر میں اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو وہ حقیقت میں ہو یا مذاق میں ہو وہ بہرحال واقع ہو جائے گی، اور اس کی دلیل قرآن کی وہ آیتیں جو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، کہ اگر کوئی قسم اٹھا کے توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ سورہ بقرہ میں یہ شاید آگے آئیں گی، مجھے بھی یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے بہت وضاحت سے بیان کیا۔ تو یہ بھی جو ہے نا قسم کے بارے میں مسئلہ بیان ہو گیا۔ تو جمہور کے نزدیک دوبارہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی مذاق میں قسم اٹھا لے فیوچر کی تو قسم کا کفارہ اس پہ نہیں ہوتا اگر وہ توڑ بھی دے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک فیوچر کی قسم اگر مذاق میں بھی ہو، دل کا ارادہ نہیں بھی ہو، تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ تو جمہور کے نزدیک جو دلیل ہے وہ یہ آیت ہے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں یہ آیت ماضی کی قسموں کے بارے میں ہے، اور یہاں مواخذہ سے مراد اخروی مواخذہ ہے، دنیا کا کفارے کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس رکوع میں آگے بھی بہت اہم احکامات بیان ہوئے ہیں، اور یہ اب ہمارے جتنے بھی رکوع چلیں گے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے احکامات کے لحاظ سے، اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور روزمرہ کے مسائل بہت ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی اس میں آپ لوگ بہت دلجمی کے ساتھ حاضری دیں، لیکچر پابندی سے سنیں، نوٹس تیار کریں، اس سے آپ کے علم میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا۔ اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مفتی اعظم بن جائیں گے، لیکن نیم مفتی انشاءاللہ آپ بن جائیں گے، بہت موٹے موٹے مسائل دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست تھے، مجھے کہنے لگے ہمارے خاندان میں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے خاندان میں میاں بیوی میں نہ بن رہی ہو، وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں طلاق کا تصور، یعنی خاندان میں نہیں ہماری قوم میں، قوم تو بڑی ہوتی ہے نا، ہماری قوم میں طلاق کا تصور ہے ہی نہیں، جو طلاق دے دے وہ اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کون ہے، طلاقی ہے، ایسے اس پہ لعنتیں بھیجتے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی، آپ کی جو قوم ہے
اس میں اگر میاں بیوی میں محبت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جن جوڑوں میں آپس میں نہیں بنتی، یا تو آپ کی قوم اتنی دودھ کی دھلی ہوئی اور زمزم سے نہائی ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں شادیاں سب کامیابی ہوتی ہیں، پھر تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے ایسا دنیا میں ہوتا، ہزار جوڑوں اگر کامیاب ہوں گے تو ایک آدھ تو کوئی ایسا ہوگا نا جو بے جوڑ کی ہو گئی ہوں گی. بھائی سوچا تھا کہ اچھا ہوگا لیکن ہوا کیا، غلط نکلا. آپ لائے تھے بہت تلاش کر کے، لیکن وہ آپ ہی کے سر پہ اس نے جوتے لگانا شروع کر دیے. یا عورت نے بڑے اچھے مرد کا انتخاب کیا، وہ مرد بعد میں کیا نکلا، فراڈی نکلا، ہیروئن سی نکلا، چرسی نکلا، کچھ بھی نکلا. یا آپ لوگ عالم الغیب ہیں کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کرنا. تو میں نے کہا جن کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں ان کا حل کیا ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں سولو صفائی کرواتے ہیں. میں نے سولو صفائی بھی اگر ناکام ہو جائے، کوشش بھی ناکام ہو جائے، جوڑ تو ہوتا ہے نا، ایسے نہیں مل رہے مزاج. کہہ رہے ہیں بس ہمارے یہاں نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب نہیں مل رہی ہوتی نا، پھر یا تو بیوی کو ڈنڈوٹ سے مار مار کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہو اس کے، یا وہ عورت کسی ناآشنا کے ساتھ فرار ہو جائے گی. یہی ہوگا نا. یا وہ ڈپریشن کی مریض بن کے گولیاں کھانا شروع کر دے گی. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جب نہیں بن رہی ہوتی، ہر طرح سے مزاج ہی نہیں مل رہا، ایلفی سے تھوڑی چپکانا ہے کہ بھئی چپک کے رہو، بس الگ نہیں ہونا. تو جب نہیں مل رہی تو میں نے کہا یہ آپ کی قوم کیا کہتی ہے، لیکن ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. نہیں بن رہی، جوڑ کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، محبت سے کیا کر لو، علیحدگی اختیار کر. کہنے کہ نہیں ہماری قوم میں ایسا نہیں. میں نے کہا پھر یہ آپ کا اخپل اسلام ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. طلاق کو برا سمجھا گیا ہے، اچھا کام نہیں ہے، شریف لوگ یہ کام نہیں کرتے. لیکن جب ایسی نوبت پہنچ جائے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. اللہ کی حدود کا کیا مطلب، سر پھوڑ رہے ہیں دوسرے کا، وہ اس کو گالیاں، وہ اس کو بددعائیں، وہ مرے، وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہی، وہ اس کی شکل نہیں، ایک تماشا بنا ہوا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں فلا جناح علیہما، پھر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بھی، عورت کو چاہیے شوہر کو مہر واپس کرے اور اس سے جان چھڑائے. بولے یہ میرا آپ کا خرچہ ہوا تھا نا شادی پر، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام میں خرچہ کس کا ہوتا ہے، مرد کا ہوتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مرد عورت سے پیسے لے جان چھڑائے، کیونکہ مرد نے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہی نہیں. فی مفتدت بھی، عورت پہ جو خرچہ ہوا ہے، عورت کیا بھئی آپ کا خرچہ ہو گیا تھا، یہ خرچہ پکڑو اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑ دو. اگر ایسا نہ ہو خواتین جا کے یہ الٹی حرکتیں شروع کرنے، بھائی ڈر بھی لگتا ہے، بہت سخت مجبوری ہو تو ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا رشیا کا. کہتے ہیں روس میں ایک یہودی عورت ملی ان کو اور کہنے لگی تم مسلمان ہو. میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم مسلمان ہو. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی، تمہیں کیوں، تم تو یہودی ہو، تم کیسے کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا تم مسلمان ہو اس لیے تمہارے ہاں طلاق کا بھی ایک آپشن ہے، ہم یہودی ہیں، ہمارے ہاں طلاق کا آپشن نہیں ہے. اس نے کہا 20 سال سے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گیا ہوا ہے، مجھے نہ وقت دیتا ہے، نہ محبت دیتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، اور کیونکہ مجھے طلاق نہیں دیتا لہذا پوری زندگی میری پوری جوانی کیا ہو گئی، برباد ہو گئی. میں کہیں اور شادی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے یہاں طلاق ہے ہی نہیں، بس نبھا کرنا ہے جیسے مرضی ہو. تو طلاق کو شریعت نے بہت برا سمجھا، ناپسندیدہ سمجھا، مگر ایک کھانچا کھول کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کو طلاق ہو جائے یا کوئی مرد دے دے، دونوں کو اتنا بدنام کر دیا جاتا ہے کہ دوبارہ دونوں کی شادی نہیں ہوتی. یہ بھی غلط ہے. میرے پاس ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہیں نہیں بن رہی تھی، مشورہ کیا، ان کے بڑوں نے کہا بھئی الگ ہو جاؤ، علیحدگی اختیار کر لی، اب لڑکے کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. کہہ رہے ہیں اس نے تو بیوی کو کیا دی ہے، طلاق دی، کہیں ہماری بچی کو بھی نہ دے دے. بھائی تفتیش کرو، ہو سکتا ہے وہ اس بیس پر دی ہو. اب وہ ساری زندگی ایسے لوگ لڑکے ہیں ایسے کہہ رہے یار ہماری کیا مصیبت ہو گئی کہ ایک ہماری بنی نہیں، اب کوئی ہمیں مل نہیں رہی. ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی کہ اس پہ طلاق کا دھبا لگ گیا. اب خام خواہ میں اس کے بدگمان ہوگا، اس میں کوئی خرابی ہوگی جبھی اس کے شوہر نے دی. بھائی ضروری نہیں خرابی ہو، بہت اچھی ہوگی، مزاج آپس میں نہیں مل رہے، عین ممکن ہے مزاج نہیں ملتے تو نہیں ہوتی، دونوں اچھے ہوتے ہیں مگر پھر بھی نہیں ہوتی. ہر شخص کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ جس چیز کو خوبی سمجھ رہے ہو سامنے والا بھی اس کو خوبی سمجھ رہا ہو.
اس کی ہمارے پاس حدیث میں مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا نکاح کرایا زید ابن حارثہ سے. زید ابن حارثہ نبی کے چہیتے، منہ بولے بیٹے. اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حب رسول اللہ، جب صحابہ کو سفارش کروانی ہوتی تو زید ابن حارثہ سے کہتے کہ نبی سے سفارش کرو جا کے، کیونکہ حب کہتے ہیں بہت زیادہ محبوب. اور ادھر حضرت زینب، وہ نبی کی پھوپھی ذات بہن، جنتی خاتون، جنتی عورت، اتنی سخی تھی کہ صبح اگر راشن ملتا نا پورے سال کا تو شام ہونے سے پہلے وہ راشن سارا صدقہ. دونوں چوٹی کے نیک. جب دونوں کی شادی ہوئی ہے تو آپس میں نباہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ یہ طلاق نہ ہو، کیونکہ یہ رشتہ نبی نے کروایا تھا. کروانے والا بھی کون ہے؟ اب میں کہیں نکاح پڑھا دوں نا، کہیں طلاق ہو جائے، کہتے ہیں انہوں نے پڑھایا تھا، انہوں نے ہے بھائی انہوں نے پڑھایا تھا. ایک دفعہ میں نے 10 سال پہلے کہیں نکاح پڑھایا تو 6 مہینے بعد وہ صاحب آئے کہنے لے یار وہ خلا ولا کا کیس چل رہا ہے. میں نے کہا کون ہے آپ؟ کہہ رہے ہیں وہی جس کا ابھی آپ نے جن کی بیٹی میری بیٹی کا آپ نے نکاح پڑھایا. میں نے کہا یار اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا کیا کریں، سیزن ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے آج کل. تو نکاح کی ترغیب کس نے دی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ نکاح ہوا. نبی کے چہیتے منہ بولے بیٹے سے نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح نبی کی پھوپھی ذات بہن سے ہو رہا ہے. کتنا کامیاب ہونا چاہیے نا یہ نکاح. دونوں جنتی مگر پھر بھی کامیاب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی کر رہے ہیں. حضرت زید کو منع بھی کر رہے ہیں بھائی نہیں تو طلاق. وہ آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری بن نہیں رہی ہے، بڑا پریشان ہوں، میری بنتی نہیں. امسک علیک زوجک، نبی فرما رہے روک کے رکھو اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، مت دو. حضرت زید کے اتنے مشوروں کے باوجود بھی حضرت زید نے کہا کہ معاملہ برداشت سے باہر اور طلاق دے دی. اور کیا کر دیا؟ طلاق دے دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت زینب کو کہا تھا نا کہ ان سے نکاح کرو، تو حضرت زینب کو پھر یہ تھا کہ بھئی میں نے تو نبی کے کہنے پہ کی تھی اور مجھے کیا ہو گئی ہے؟ طلاق ہو گئی. تو پھر ان کا دل رکھنے کے لیے کہ ان کو نقصان کی تلافی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کیا. لیکن اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی دونوں نیک ہیں، دونوں صحابی ہیں، مگر سر پھٹولنے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ علیحدگی اختیار. اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوا. قرآن نے حضرت زید کو تنبیہ تو کی، مگر واحد صحابی حضرت زید جن کا قرآن نے نام لیا. یہ اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ ہم تنبیہ بھی کر رہے ہیں لیکن تمہیں پروٹوکول بھی دے رہے ہیں کیونکہ تم نے ناجائز کام نہیں کیا. واحد صحابی ہیں. فلما قضى زید منها وطرا، فرمایا جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اور زینب کو کیا کر دی؟ طلاق دے دی. زوجنا، کہا اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا.